السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، والصلاة والسلام علی سید الاولیاء، والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء، والصلاة والسلام علی سید الاصفیاء، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہہ دیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ. قرآن مقدس عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 کتاب. قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے حبیب کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی مقدس کتاب. وہ قرآن مقدس کی جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. خالص ایک ہمارے ملک ہندوستان میں یہ معجزات رسول میں سے ایک معجزہ ہے. کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صبح قیامت تک لیے قائم و باقی رہیں گے. نبی کی ولادت شریفہ ہی معجزہ ہے. نبی کا چہرہ انور ہی معجزہ ہے. نبی کی باقاعدہ سعادت ہی معجزہ ہے. نبی کی دیانت شریفہ ہی معجزہ ہے. نبی کی ہمت و طاقت ہی نبی کا معجزہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا کلام مقدس ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے خالی ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 98 لاکھ سے زائد حافظ پیدا کر دیے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ سبحان جس طرح اللہ. ایک ملک ہندوستان میں کم و بیش ایک دن میں 1,45,00,000 اذانیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ 1,45,00,000 اذانوں میں ہمارے خالق و مالک رب ذوالجلال الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی میں عرض کر دوں 27 کروڑ 16 لاکھ بار لے لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کر اللہ دوں آپ سے اکبر. یہ امام صاحب جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں میں امام صاحب 5 وقت کی نمازوں میں 94 مرتبہ اللہ 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 کا نام لے رہے ہیں. اللہ رکوع میں اکبر. گئے اللہ اکبر, سجدے میں گئے اللہ اکبر, سجدے سے سر اٹھایا امام صاحب نے اللہ اکبر. ایک مسجد کا 5 وقت ایک مسجد کا امام 5 وقت کی نمازوں میں 94 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. خالی اماموں کا اللہ اکبر اگر آپ شمار کریں گے تو 27 کروڑ 16 لاکھ مرتبہ ہو گیا. اور مسجد کے مؤذن کا اگر اللہ آپ شمار کریں گے, مسجد کا مؤذن جو اللہ پاک کا نام لیتا ہے اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ, تو 31 کروڑ 95 لاکھ بار ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ سبحان کا اللہ. نام ہمیشہ سے ہے, اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا. بے نبی شک کی ذات زندہ ہے, نبی کی صفات زندہ ہیں, بے نبی شک کی ذات زندہ ہے, بے نبی شک. کی صفات زندہ ہے, نبی کے معجزات زندہ ہیں, نبی کے معجزات زندہ ہیں, نبی کے کمالات زندہ ہیں. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کے سبحان اللہ معجزات زندہ سبحان ہیں, اللہ. نبی کے کمالات زندہ ہیں, نبی کے کمالات زندہ ہیں, نبی کے اعزازات زندہ ہیں, نبی کی نبوت زندہ ہے, نبی کی رسالت زندہ ہے, سبحان نبی اللہ کی شریعت زندہ ہے, نبی کی سنت زندہ ہے, نبی سبحان کی اللہ. ہمت زندہ ہے, نبی کی طاقت زندہ ہے, نبی کی ہمت زندہ ہے, نبی کی طاقت زندہ ہے, نبی کی شجاعت زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی تلاوت زندہ ہے. بتاؤ جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں زندہ جاوید ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس گاؤں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت قرآن کے عنوان سے جلسے کا ہونا یہ رب ذوالجلال کے فضل میں سے خاص فضل ہے. بے شک میں عرض کر دوں آپ سے مدرسہ جس کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا اللہ کی توحید و وحدانیت کیا ہے. بے شک مدرسہ جس کی بنیاد پر معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, بے نبی شک کے بعد کوئی رسول نہیں, پیمبر کے بعد کوئی پیمبر نہیں, آقا مدنی کے بعد کوئی آقا مدنی نہیں, شریعت رسول کے بعد کوئی شریعت نہیں, نبی کی سنت کے بعد کوئی سنت نہیں, شریعت رسول کے بعد کوئی شریعت نہیں, اور عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. 104 کتاب قرآن نازل ہو چکی, یہ آخری کتاب تھی. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا. جامعہ عربیہ مدرسہ فیض الاسلام, اللہ نے اس جلسے کو کامیاب کر دیا, مدرسے کے اس جلسے کو کامیاب فرما دیا. جس وقت چند روز قبل ہمارے رفیق مکرم عزیزم حافظ محمد اقبال میاں صدیقی ثاقبی سلمہ نے آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز با رونق دینی اجلاس کی دعوت پیش فرمائی. اس وقت ذہن میں کچھ تردد سا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مستقل اسفار ہیں, اور جناب حافظ اقبال میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نظامت یہ جملے بھی کہے. میں نے مدرسے میں نماز عشاء ادا کرنے سے قبل یہ جملے سنے تھے کہ کل کافی دور ہمارا سفر تھا. عزیزم مداح خیر الانام شاعر اسلام اسد میاں اعظمی صلی اللہ علیہ کے وطن خاص ماحول میں عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ تھا. بڑا کامیاب اجلاس ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے. آمین. اور جناب
حافظ اقبال احمد صاحب جو اس مدرسے کے ناظم ہیں، دوران سفر انہوں نے رہبری اور رہنمائی فرمائی مستقل، چونکہ اصل جو راستہ ہے لبے راہ سے یعنی لبے سڑک سے یہاں تک کے کافی موڑ ہیں، اور وہ موڑ کتنے ہیں یہ آپ جانتے ہوں گے چونکہ آپ مقامی باشندے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، تو لہٰذا بہرحال اللہ کا فضل و کرم پہنچ گئے یہاں سے ذمہ دار حضرات، وقت پہ حاضری ہوئی، نماز عشاء اللہ نے پڑھوا دی، اور آپ سب حضرات کو سلام کرنے کا اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ہم اور آپ تو نبی کے دلارے ہیں، ہم اور آپ تو نبی کے دیوانے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، آپ غلام مصطفیٰ بھی ہیں، آپ غلام صحابہ بھی ہیں، شان محبت پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ غلام مصطفیٰ بھی ہیں، آپ غلام صحابہ بھی ہیں، آپ غلام اولیاء بھی ہیں، آپ غلام علماء بھی ہیں، آپ سبحان غلام اللہ۔ شعراء بھی ہیں، آپ غلام شعراء بھی ہیں، آپ غلام فضلاء بھی ہیں، آپ غلام نجبا بھی ہیں، آپ غلام نقبا بھی ہیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت فرمانے والے ہیں، آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت فرمانے والے ہیں، آپ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مکرم جناب حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی محبت رکھنے والے ہیں، بے شک، آپ شہید سبحان اللہ۔ کربلا نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کاملہ رکھنے والے ہیں، آپ مؤذن مصطفیٰ حضرت بلال حبشی کے چاہنے والے ہیں، آپ آمین۔ رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے محبت فرمانے والے ہیں، سبحان آپ اللہ۔ کاتب قرآن مجید کی آخری سورت النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی 114ویں سورت مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی 114ویں سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کی کتابت کرنے والے امام الانبیاء کے صالح مکرم، اس امت کے ماموں کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے بے ہیں، شک، سبحان صدیق اللہ۔ اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر روئے زمین کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تک کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے رسالت پر اسلام و ایمان قبول کیا۔ ہم اور آپ ایک ایک صحابی رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی بے مثال ہیں، نبی کے صحابہ بے مثال ہیں۔ نبی نے سب سے پہلے دین کی دعوت کس کو دی؟ صحابہ کرام کو دی۔ اللہ کا قرآن کس کو سنایا؟ اپنے جانثار صحابہ کرام کو۔ نمازیں کس کو پڑھائیں؟ صحابہ کرام کو۔ نبی کے دلارے کون؟ صحابہ، شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کے سبحان دلارے اللہ۔ صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ جلدی آپ سے اجازت لوں گا، کل پھر مجھے پہنچنا ہے، کل تو شہر لکھنؤ میں جلسہ ہے، کہیں دور کا سفر نہیں ہے، لیکن تھکن کا بڑا احساس ہو رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سبحان اللہ پڑھتے رہیے، ذکر الہی کرتے رہیے تاکہ حوصلہ بھی رہے اور ذکر الہی بھی آپ سے ہوتا رہے باقاعدہ۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے سبحان پیارے اللہ، سبحان صحابہ ہیں، اللہ۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، سبحان نبی کے اللہ۔ پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، سبحان نبی کے اللہ۔ قریبی صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے سبحان اللہ۔ شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے سبحان متبع اللہ، صحابہ سبحان ہیں، اللہ۔ نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ، نبی سبحان کے اللہ، باوقار سبحان اللہ۔ صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی سبحان کے اللہ، خدمت سبحان گزار اللہ۔ صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے اطاعت گزار صحابہ، سبحان اللہ، نبی کے سبحان اطاعت اللہ۔ گزار صحابہ، اللہ کے عبادت گزار صحابہ، اللہ سبحان کے اللہ۔ عبادت گزار صحابہ، نبی کے پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کے سبحان اللہ۔ پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، بے نبی کی شک، سبحان نبوت کے اللہ۔ گواہ صحابہ۔ نبی کون تھا ہمارے آپ کے دادا نانا میں سے کون تھا جس نے 1458 سال پہلے شہر مکہ معظمہ میں قرآن کو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوتا دیکھا تھا؟ سبحان صحابہ اللہ، کرام سبحان اللہ۔ گواہ ہیں، صحابہ کرام شاہد ہیں، نزول قرآن کے صحابہ کرام گواہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے کے۔ میں عرض کر دوں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، سبحان نبی اللہ۔ کی امامت کے گواہ صحابہ، سبحان اللہ، نبی کی سبحان قیادت اللہ۔ کے گواہ صحابہ، نبی سبحان کی اللہ، شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے، آپ بھی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان نبی اللہ۔ کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، سبحان
سبحان نبی کی اللہ سبحان تلاوت کے اللہ گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی سبحان کی اللہ ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیاست کے گواہ صحابہ، سبحان نبی کی اللہ سبحان جسامت کے اللہ گواہ صحابہ، نبی کی صحت کے گواہ صحابہ، نبی کی جسامت، نبی کی نورانی جسامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور سینہ مصطفیٰ پر، سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ۔ سبحان اللہ آج کے نوجوان صحابہ اکرام کی شان میں کتنی باتیں کرتے ہیں، موبائل کی باتیں ہر وقت، سیریل کی باتیں ہر وقت، میچ کی بات ہر وقت، کاروبار، بزنس، دکان کی باتیں ہر وقت، ددیال، ننیال، سسرال کی باتیں ہر وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی گھر والوں کی باتیں کتنی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ہماری بہنیں کب ان مبارک ناموں کو دہراتی ہیں، ذکر بھی نہیں کرتی۔ دیورانی کی باتیں ہو رہی ہیں، جیٹھانی کی باتیں ہو رہی ہیں، ساس کی برائی اور غیبتیں ہو رہی ہیں، پڑوس میں رہنے والی کسی خاتون کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہماری نواسی نماز پڑھے نہ پڑھے، ہماری نواسی سچ بولے یا نہ بولے، پھر بھی اس سے محبت، اس کا تذکرے پہ تذکرہ۔ نبی کی نواسیاں سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا، نبی کی دوسری نواسی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور نبی کی تیسری نواسی سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں عرض کر دوں، ابھی حضرت مولانا سرور صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کی صدارت میں عظیم الشان جلسہ چل رہا ہے، مہمان خانے تشریف لائے، مدرسہ تشریف لائے، ملاقاتیں ہوئیں، اسی بات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑی دور دراز کے لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بس تھوڑی دیر کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں عرض کر رہا تھا تو اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ماسٹر بھی بنے، ٹیچر بھی بنے، فلاسفر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، کلیکٹر بھی بنے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا بچہ مدرسے کی تعلیم کی بنیاد پر حافظ قرآن بھی بنے، آپ کا بچہ عالم اسلام بھی بنے، آپ کا بچہ مسجد کا امام بھی بنے، آپ کا بچہ مسجد میں اذان دینے والا مؤذن بھی بنے۔ آپ کا بیٹا اگر مفتی نہیں بنے گا کیسے معلوم ہوگا وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ وضو میں 18 سنتیں ہیں، کتنی؟ 18 سنتیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مولوی نہیں ہوگا تو بتاؤ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 51 سنتوں سے سجی ہوئی ہے نماز۔ کتنی سنتیں ہیں نماز میں؟ 51 سنتیں۔ کل جمعہ تھا، کل ہی تو تھا، یس یسٹرڈے واز فرائیڈے، کل جمعہ تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کل جمعے میں آپ نے جو غسل کیا، غسل میں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ ہفتے میں 1 دن کا غسل سنتی ہے، باقی 6 دن کا غسل وہ غسل مباح کہلاتا ہے، غسل جائز ہے۔ گرمی کی وجہ سے نہا لیا، تھکان اتارنے کے لیے نہا لیا، تراوٹ کے لیے نہا لیا، تازگی کے لیے نہا لیا، بشاشت کے لیے نہا لیا، لیکن سنتی غسل کا ثواب ہفتے میں 1 بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، ہفتے میں 1 غسل، جمعے کا جو غسل ہے، غسل جمعہ، جمعے کا غسل وہ سنتی غسل کہلاتا ہے۔ 5 غسل سنت ہیں۔ جب کوئی آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے تو باقاعدہ احرام پہننے سے پہلے جو غسل کرتا ہے وہ سنت ہے۔ عید کے دن کا غسل سنت ہے، بقرعید کے دن کا غسل سنت ہے، جمعے کے دن کا غسل سنت ہے، اور میدان عرفات میں باقاعدہ جس دن 9 تاریخ کو حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن کا غسل سنت ہے۔ یہ 5 غسل سنت ہیں۔ میں عرض کر دوں یہ جو سنتی غسل ہوتا ہے، کل جو آپ نے غسل کیا تھا کتنی سنتیں ادا کی تھی اس میں؟ 14۔ سبحان اللہ کہیے،
یاد ہو نہ ہو تو کیا، نہ یاد ہو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا غسل پاکی اور صفائی کے ساتھ سنت رسول کی روشنی میں ہوا، سبحان اللہ کہیے۔ مسجد کے امام نے خطبے کے لیے قدم رکھا، منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا، قدم رکھنے سے خطبہ دینے تک 16 سنت رسول سے گزر گیا، پھر سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ، تو سنتوں کی تعداد زیادہ ہے، ان سنتوں کا علم کیسے ہوگا؟ جس نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے میں دکان ملی، جس نبی کے صدقے میں مکان ملا، جس نبی کے صدقے میں خاندان ملا، جس نبی کے صدقے میں زبان ملی، جس نبی کے صدقے میں بیان ملا، اس نبی کے گھر والوں کا علم کیسے ہوگا؟ جب بچہ مدرسے میں پڑھے گا تب کہ نبی کے نانا کا نام وہب ہے، وہب۔ نبی کے نانا کا کیا نام تھا؟ وہب۔ نبی کی نانی کا نام برہ ہے۔ آپ اپنے اس بیٹے سے جس پہ آپ نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے ڈاکٹر بنانے سے، ڈاکٹر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کیے، اس سے پوچھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جس بچے کو انجینئر بنانے کے لیے آپ نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے، اس بچے سے پوچھئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ برہ۔ نبی کی نانی کا نام برہ۔ یہ ہے مدرسے میں ٹاٹ پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے کی برکت۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کا جو بیٹا فلاسفر ہے، ماسٹر ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، جس کی لاکھوں لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، پڑھانا تو چھوڑ دیجئے، پڑھنی نہیں آتی۔ ابا کا جنازہ گونگے بوروں کی طرح پڑھ لے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کون سی تکبیر میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ ابا نے جان لگا دی اس کی تعلیم پر، ابا بھوکے رہے اس کو پڑھانے کے معاملے میں، قرض لے لے کے بچے کی فیس بھری ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، لیکن جب ابا اللہ کی بارگاہ پہنچ گئے، وہ بیٹا اس لائق نہ ہو سکا کہ لاؤ اپنے ابا کی نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کر لے۔ اپنے بچوں کو نماز جنازہ کی دعا تو یاد کرا دیں۔ آئینے میں منہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ 100 مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ نبی کی دعا ہے۔ پیجامہ پہنتے ہیں، کیا دعا ہے؟ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کی کیا دعا ہے؟ وضو کی کیا دعا ہے؟ وضو کی کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں وضو سے پہلے؟ جن کو یہ دعا یاد نہیں، کوئی بات نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے وہ وضو کر لیا کریں، وضو ماشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن جس قدر وہ بزرگوں کی مثال، جس قدر میٹھا اتنا ہی اچھا لگے گا ماشاءاللہ۔ زردے میں مٹھاس اچھی لگے، کھیر پھیکی اگر ہے تو کھیر ہے ہی نہیں، پھیکا اگر ہے تو وہ زردہ ہے ہی نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایسی جس قدر باقاعدہ علم ہوگا، سنت رسول جس قدر شامل ہوگی، اسی قدر نور ایمان پیدا ہوگا، ایمان میں چاشنی ضیا پیدا ہوگی، زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ آج ہم تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری زبان گندی، ہمارا قلب گندا، ہمارا ذہن گندا، ہمارے دل میں بغض بھرا ہے آپ کا، ہمارے دل میں نفرت بھری ہے ایک دوسرے کی، ہم غیبت کرتے ہیں اسی زبان سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت، کتے کا کوئی گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا، بلی کا گوشت کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا، سگے مرے بھائی کا گوشت اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت، یہ ہے غیبت۔ اور شوق سے ہم کھا رہے ہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ غیبت، آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، غیبت خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج مسجدوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے ہم آپ کی غیبت کر رہے ہیں، مکتب میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، دکان پر روزی روٹی پہ بیٹھ کر، ملازمت کے دوران آفس میں بیٹھ کر ہم غیبتیں کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری، میں ابھی 3-4 دن پہلے شہر لکھنؤ میں خطاب کر رہا تھا، باورچی ٹولے میں آپ موجود تھے، ایک 10 سال کے بچے نے ایک پرچہ لا کر کے دیا، مدرسے کا طالب علم تھا، اس 10 سال کے بچے نے ایک کتاب بھی لکھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس نے کہا ہم نے جیب میں رکھ لیا، سوچا بعد میں پڑھیں گے گھر جا کر کے، دعا کے لیے لکھا ہوگا تو دعا کر دیں گے۔ دعا کا کرنا ایک امانت ہے، ایک قرض ہے، اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی ملاقات کے دوران کہے دعا کر دیجئے تو ٹالیے مت، کیونکہ بعد میں آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ انہوں نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کے لیے کہا، پھر انہوں نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کے لیے کہا، کس کس کو آپ یاد رکھیں گے؟ اس لیے اسی وقت نقد دعا دے دیا کیجیے، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے،
اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، آمین اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ملک کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ حلال روزی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے. اسی وقت دعا نقد دے دو تاکہ دعا کا قرض چڑھا نہ رہے، دعا کا قرض چڑھا نہ رہے. میں عرض کر دوں تو سوچا دعا ہوگی دعا دے دیں گے. ہم سب سے مصافحہ کر رہے تھے، کہا پڑھ لیجئے. اسی وقت پڑھا، اس نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بعد میں لکھا کہ حضرت ہم نے آپ کی چغلی کھائی تھی. یہ اس پرچے میں لکھا تھا، یہ مضمون اس پرچے میں تحریر تھا، باورچی ٹولے میں جو پرچہ آیا تھا، ہم نے آپ کی چغلی کھائی. اور ابھی آپ نے بیان میں یہ جو بات کہی لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے، اس سے ہمارا دل بہت لرز گیا. اس لیے حضرت آپ ہم کو معاف فرما دیجئے. اور ہم آپ ایک جملہ یہ لکھا اس میں، ہم آپ کی طرح بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ جملہ لکھا. تو ہم نے باقاعدہ اس کے بچے کے سر پہ دست شفقت پھیرا، محبت سے ہاتھ پھیرا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے بہت اچھا بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین کہیے. آمین اللہ کے خزانے میں کوئی ثم کمی ہے؟ آمین. میں جب چلنے لگے کار کے پاس آیا باقاعدہ، اور اس نے کہا حضرت معاف کر دیا. میں نے پھر اس کو سینے سے لگایا کہ اس کے دل میں ذرا سے کچک اور کسک باقی نہ رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت کے دل میں یا مولانا صاحب کے دل میں اس بات کی ابھی تکلیف ہے چونکہ میں نے چغلی کھائی. ہم نے پوچھا بھی نہیں بیٹا کون سی چغلی، کیسی چغلی، وہ تو معصوم بچہ ہے، ابھی تو اس پر احکام شریعت بھی نافذ نہیں ہوئے، ابھی تو شرعی اعتبار سے واللہ عالم بالصواب اس کی عمر اگر 11 سال ہے تو نماز کا حکم اس کے اوپر نافذ ہو گیا ہے، اگر اس سے کم ہے تو وہ بھی حکم نہیں ہے. میں عرض کر دوں روزے کا بھی اس کے اوپر حکم نہیں ہے. میں نے پھر سینے سے لگایا، میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، آپ بالکل فکر مند نہ ہوئیے ماشاءاللہ. چل میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجئے. میں عرض کر دوں ایک معصوم بچے کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا اس حدیث شریف کو سن کر کے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہم بڑے ہو کر کے ہم سینکڑوں بیانوں میں سنتے ہیں اس فرمان رسول کو، اس کے باوجود چغلی کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے راز اپنے سینے میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. گاؤں میں آمین کوئی آدمی ثم ہماری آمین. داڑھی دیکھ کے ہمیں مولوی سمجھ کر، مفتی سمجھ کر، امام سمجھ کر اپنے گھر کے بالکل اندرونی مسئلے کا مشورہ ہم سے لے، بہو کے مشورے لے، بیٹے کے مشورے لے، اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں مشورہ لے، تو کیا حکم ہے؟ وہ عالم مفتی، وہ امام اپنے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر کے ساری باتوں کو سن لے اور ذرہ برابر کسی فرد غیر کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ نہ کرے. یہ ہے حکم ہمیں آپ کو. اس نے ہم پر یقین کیا، اعتماد کیا. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ابھی آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، ابھی ایک راز کی بات بتائی آپ نے، اور اس کے بعد سیدھے میرے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ موجود ہے، موبائل کے ذریعے سے پورے بہرائچ میں، پورے علاقے میں ہم نے باقاعدہ آپ کو بدنام کر دیا. آپ کو بدنام کر کیا جواب دیں گے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ ہماری نمازیں بس کافی ہیں، ہماری بخشش کے لیے روزے کافی ہیں. میں عرض کر دوں لن یؤمن احدکم لا يدخل الجنہ احدکم من بعمله الجنة لا يؤمن لا احد لن يدخل جنہ لن يدخل جنہ. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص، آقا نے فرمایا کوئی شخص بعمله الجنة، کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں جائے گا. یہ تھوڑی ہم نے نماز پڑھ لیا اب اللہ تعالیٰ پہ قرض آ گیا اب ہم کو اللہ تعالیٰ جنت دے ہی دیں. روزہ رکھ لیا اب اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لیں. اللہ مالک و مختار ہے. پیغمبروں کی دعائیں فوراً تھوڑی قبول ہو گئی. یہ دعا مانگی اور عرش معلیٰ پہنچ گئی، فوراً قبول ہو گئی. 10 سال لگ گئے، پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور ظالم ظلم پہ ظلم ڈھا رہا ہے، مظالم پہ مظالم برداشت کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور میں عرض کر دوں آپ سے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وقت رکھا ہے. نہیں آج ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں صاحب ہم نے تکبیر اولیٰ سے باقاعدہ 40 دن نماز پڑھی، دین کی اتنی خدمت انجام دی، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے اللہ کے رسولوں کی دیکھو دعا، 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی ہے، 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی. اس لیے کبھی اس سے دل برداشتہ نہ ہوئیے. آپ کو دعا پر ثواب مل رہا ہے ہر وقت، اس دعا کے بدلے میں آپ کی بلائیں ٹالی جا رہی ہیں. آپ کیا جانیں، آپ کی دعا آپ نے مانگا ہماری ایک دکان ہو جائے، اللہ نے دکان نہیں دی، اس کے بدلے میں ایک حادثہ ہونے والا تھا، اللہ نے حادثے سے بچا دیا. بے آپ شک چاہتے تھے بے میری شک. تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو ایک دکان دلا دی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تمہاری دکان رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی نہیں کہا کریں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ کے یہاں دیر ہے، توبہ توبہ، دیر کرنا عیب ہے. دیر جلسہ آج ہے، ہم آج کے بجائے کل آتے،
یہ عیب ہوتا، یہ گناہ ہوتا، جلسہ تو آج کی تاریخ میں ہے اور میں آپ کے یہاں کل آ رہا ہوں. دیر کرنا عیب ہے اور دیر کرنا بندے کی صفت ہے. اللہ دیر سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرتا. اللہ کے ہر لکل امت اجلا، لکل امت اجلا، موت کا وقت مقرر ہے. اذا بے شک جاء اجلہم لا یستأخرون، ایک لمحے کے لیے نہ پیچھے، ایک لمحے کے لیے نہ آگے. بے شک ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اس لیے اپنے بچوں کو کتاب کی دنیا میں لے کے آئیے. آپ اپنے بچوں کو بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں باقاعدہ ان کو باتیں بتائیے. حضرات اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں بتائیے. حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1955 میں تاریخ دعوت و عظیمت نامی کتاب میں لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان قیامت تک کے رہے گا. بے شک ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر احسان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان قیامت تک کے رہے گا. میں عرض کر دوں پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب سے پہلے کا دور، اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پہلے کا دور حضرت بہرائچی رحمت اللہ علیہ، حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمت اللہ علیہ. ماشاء اللہ میں عرض کر دوں یہ اس سے پہلے کا دور ہے. میں عرض کر دوں خواجہ صاحب سے میں عرض کر دوں آپ سے 66 سال پہلے کا زمانہ پیران پیر رحمت علی. خواجہ صاحب کی پیدائش مبارکہ سے 66 سال پہلے پیدائش مبارکہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی، اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے میں عرض کر دوں 47 سال پہلے شہادت پا گئے سید سالار مسعود غازی. سبحان اللہ رحمت سبحان علیہ. اللہ تو سبحان میں بھی اللہ. دوران سفر بھی بات کر رہا تھا احباب سے کہ بتائیے شہر بہرائچ کی تاریخ کتنی قدیم ہے، کتنی قدیم ہے، کتنی قدیم ہے. خواجہ صاحب سے پہلے کا زمانہ اقدس پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا. پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے 47 سال پہلے سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمت اللہ علیہ. آپ کے والد مکرم سترک بارہ بنکی میں کب تھے؟ 9 تاریخ کو سترک بارہ بنکی میں نے عرض کیا حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے والد مکرم حضرت جناب سید سالار ساہو رحمت اللہ علیہ سترک بارہ بنکی میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کر دوں آپ سے اس وقت وہاں تشریف فرما تھے جناب عثمانی صاحب، درگاہ شریف کے باقاعدہ خادم وہ موجود تھے. میں عرض کر دوں آپ سے بزرگوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ آج لوگ ذکر کرتے ہیں مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی خدمات کہاں ہم باقاعدہ جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ کہاں ہم کو کسی بات کریں؟ کوئی آدمی کچھ بھی پڑھ دے، کوئی آدمی کچھ بھی کہہ دے، ہمیں علم ہی نہیں ہو پاتا. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے کتاب کی دنیا میں آئے. قرآن مجید آپ کو جب تک مدرسے کی تعلیم بچے کو نہیں ملے گی اس وقت تک نہیں معلوم ہو پائے گا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں. قرآن مجید پہلی مرتبہ قرآن مجید کس نے لکھا؟ ہندوستان میں کتنے قرآن مجید ہیں؟ ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن مجید کہاں ہے؟ ہندوستان میں سب سے چھوٹا قرآن شریف کہاں ہے؟ سائز کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے کہاں؟ دنیا کا سب سے بھاری قرآن کہاں باقاعدہ طور پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ مدرسے والے بتائیں گے. نماز کی 51 سنتیں کہاں سے ملیں گی؟ مدرسے کی برکت سے. وضو کی 18 سنتوں کا علم مدرسے کی برکت سے حاصل ہوگا. بے شک. غسل کی 14 سنتوں کا علم مدرسے کی برکت سے حاصل ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور آخری بیوی ام المومنین سیدہ اما بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. یہ کون بتائے گا؟ مدرسے کی تعلیم کی برکت سے آپ کو بتایا جائے گا. میں عرض کر دوں آپ سے کیسے معلوم ہوگا قرآن مجید میں 86,700 الفاظ ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا قرآن شریف میں 3,21,180 حروف ہیں؟ کون بتائے گا؟ میں عرض کر دوں آپ سے کیسے معلوم ہوگا قل اللہ شریف کے اندر 47 حروف ہیں؟ قل اللہ شریف میں 47 حروف ہیں. سبحان اللہ. کیسے معلوم ہوگا سورہ کوثر میں ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر میں 42 حروف ہیں، سورہ فلق میں 71 حروف ہیں، سورۃ سبحان الناس اللہ میں 80 حروف ہیں، سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ میں 40 رکوعات ہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ مدرسے کی برکت سے. بے شک مدرسے کی برکت سے معلوم ہوگا کہ بازاروں سے کہیں اعلیٰ افضل مقامات مسجد کے ہیں. آقا بے نے شک فرمایا بدترین مقامات بازار ہیں. بازار میں بد نظری ہوتی ہے، سودی لین دین ہوتا ہے، بے شرمی بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ فریب کی بنیاد پہ سامان خریدا بھی جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے. میں بے عرض کر دوں شک آپ سے، بازار سے سب سے بدترین مقامات بازار ہیں، سب سے بہترین اور پاکیزہ مقامات مسجدیں ہیں. مسجد سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہم سے قبل مولانا بیان فرما رہے تھے قرآن مجید کا باقاعدہ چومنا عبادت. میں عرض کر دوں یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے 450 سال پہلے لکھا تھا باقاعدہ مشکات شریف کی شرح. مشکات شریف کی شرح مرقات شریف میں قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سبحان دیکھنا اللہ ثواب، ماں باپ کا دیکھنا ثواب. سبحان خالی اللہ دیکھ لیا، ابھی اماں کو ہم نے گلاس نہیں پلایا. حافظ محمد اقبال میاں ثاقبی کی والدہ مجھ کو ایک اپنے سگے بیٹے کی مانند سمجھ لیجیے، مانتی ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر کے جب جلسے میں آتا ہوں تو ویسی دعا دے کے رخصت کرتی ہیں. میری والدہ کے انتقال کے بعد آپ نے بہت ساری آپ کی والدہ صاحبہ نے جب میں پہنچتا ہوں نہ معلوم کیا کیا پکا کے رکھتی ہیں. آج اتفاق ایسا وقت بہت کم تھا، میں جا نہیں پایا، نہ ان کی زیارت کر سکا، نہ ان سے میں نہ ان کا دیدار کر سکا. میں سلامی کہلاؤں گا یہاں سے. میں عرض کر دوں آپ سے خالی یعنی ابھی ایک گلاس پانی نہیں پلایا حافظ صاحب نے ماں کو، خالی پانی نہیں پلایا. میں عرض کر دوں آپ سے خالی پانی بھی نہیں پلایا، ان کو دوا بھی نہیں کھلائی، کھانا نہیں لگایا، صرف دیکھ لیا اپنی والدہ کو. اللہ کی ذات کی قسم دیکھنے پہ ثواب مل گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آقا کا فرمان پاک ہے، یہ مشکات شریف کی شرح ہے. 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت. ایک صاحب ایمان جب اللہ کے قرآن کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی ثواب مل جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ تو قرآن شریف کو ہم نے اٹھایا بھی نہیں، ابھی تو قرآن مجید کو ہم نے باقاعدہ پڑھا بھی نہیں، ابھی تو قرآن مجید کو ہم نے چھوا بھی نہیں، خالی دیکھ لیا تو دیکھنے پہ ثواب. بے شک سبحان اللہ جب سبحان کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا باقاعدہ طواف اپنے شروع نہیں کیا، آپ نے خانہ کعبہ کا ابھی طواف شروع نہیں کیا. میں عرض کر دوں خالی دیکھ لیا اور دیکھتے ہی اللہ نے ثواب عطا کر دیا. بے شک سبحان اللہ کعبہ، وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ، اللہ مسلسل ہے اکبر پیش نظر. 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت. ایسی ماں کا چہرہ دیکھ لینا عبادت. خانہ کعبہ ابا آدم علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ بنا، اور یہ موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت میں عرض کر دوں 13ویں بار خانہ کعبہ کی باقاعدہ تعمیر ہوئی تھی. 450 سال پہلے ترکی خلیفہ سلطان مراد رحمت اللہ علیہ، سلطان مراد رحمت اللہ علیہ ترکی خلیفہ، ملک ہندوستان میں بادشاہ شاہ جہاں کا زمانہ تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی. یہ 13ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. ابا آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ خانہ کعبہ تک کتنی مرتبہ بنا؟ 13 مرتبہ. یہ 13ویں مرتبہ باقاعدہ میں عرض کر بیت المقدس کی تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر خانہ کعبہ کے ٹھیک 40 سال کے بعد ہو گئی تھی. ابا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی تھی. اس وقت سے لے کر اب تک بیت المقدس کی تعمیر 18 بار ہو چکی ہے، 18 بار ہو چکی ہے. یہ سب تاریخ. خانہ کعبہ کی اونچائی 43 فٹ ہے، خانہ کعبہ کی اونچائی 43 فٹ ہے. خانہ کعبہ حرم شریف کے جو مینار ہیں وہ 292 فٹ اونچے ہیں، 292 فٹ اونچے ہیں. دلی کا قطب مینار 288 فٹ ہے، اس سے 4 فٹ زیادہ خانہ کعبہ باقاعدہ حرم شریف کے مینار ہیں، 292 فٹ اونچے ہیں. سبحان اللہ یہ سب سبحان کیسے اللہ معلوم ہوگا؟ میں ابھی چند دن پہلے قیصر گنج آیا تھا، عزیزم حافظ اقبال میاں سلمہ وہاں پر باقاعدہ فریضہ نظامت انجام دے رہے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، ذکر ہوا دفتن یعنی ہر معاملے میں آپ کو اللہ نے رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے. مجال کوئی آدمی کوئی جملہ کہہ کے نکلے اور اس کا حوالہ آپ کے پاس نہ ہو، اس کا ایویڈنس نہ ہو، اس کا ریفرنس نہ ہو. آپ کا ایک شعر بڑا مشہور و معروف شعر تھا، اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر ابھی دیکھیے ابھی جب نعت شریف پڑھی جا رہی تھی تو میں عرض جی کرتا جا رہا تھا کان میں، یہ کلام فلاں کا ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام. کتنے شعراء کے کلام آئے جی نعت شریف میں کتنے شعراء کے کلام آئے، اس کا میں چپے چپے ذکر کر رہا تھا. فرشتے سن رہے تھے، لکھ رہے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، وہاں میں نے عرض کیا بڑا مشہور و معروف شعر ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو
ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ایک ہی الو جی کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا کیا ہوگا، ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ کس کا ہے شعر؟ یہ شعر کس کا ہے؟ ریاست حسین رضوی شوق بہرائچی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں پورا نام نہیں لیا تھا، جی جی اب چونکہ یہاں بہرائچ اور قریب ہوں جی تو یہاں حق بھی بنتا ہے آپ سب کا، وہاں میں نے خالی شوق بہرائچی بتایا تھا، پورا نام ریاست حسین رضوی شوق بہرائچی، یہ ان کا شعر ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، لوگ سمجھتے ہیں نغمہ ہے، ارے چھوڑیے، یہ نغمہ تھوڑی ہے، یہ باقاعدہ مستقل کلام ہے۔ شیخ تراب علی قلندر، یہاں پورا نام دے کے پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں خالد تراب کاکوروی کہتا ہوں۔ شیخ تراب علی قلندر کاکوروی رحمت اللہ علی کا یہ شعر ہے باقاعدہ کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، یہ شعر ہے باقاعدہ جناب تراب کاکوروی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ میں عرض کر دوں، اب شہر میں اپنے، پورا شعر سنیے، شہر میں اپنے، اگر یہ ساحر کا ہوتا تو ہوتا نا وہاں پر، جی ہے جی ہی نہیں، ہے ہی نہیں وہاں پر۔ میں عرض کر دوں، جب ہے نہیں تو یہ کلام جب ان کا ہے ہی نہیں تو کیسے مصرع مل جائے گا؟ یہ مصرع تو حضرت تراب کاکوروی رحمت اللہ علیہ کیا ملے گا آپ کو؟ شہر میں اپنے لیلا نے یہ منادی کر دی، شہر میں اپنے لیلا نے یہ منادی کر دی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، یہ ان کا شعر ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں، آپ عید کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، رسم دنیا بھی، تو پورا شعر کیا ہے؟ میرے بڑے بھائی صاحب ایم اے فرسٹ ڈویژن ہے ماشاءاللہ، ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پورا مصرع، پہلا مصرع یہ ہے، عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، جزاک اللہ خیر، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی۔ کون ہے یہ؟ قمر بدایونی رحمت اللہ اللہ علیہ، اکبر اللہ اکبر۔ رحمت اللہ علیہ کہہ لیجیے، قمر بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ اکثر لوگ شعر پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، علامہ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، ارے بھائی تحقیق کر لیجئے اس کے بعد منظر۔ اس لیے اقبال میں جب کوئی شعر پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر فون کے اوپر، یا جتنے بھی معروف شعراء ہیں ان سب کے آپ کو نام معلوم ہے، اکثر شعر سناتے ہیں باقاعدہ حضرت۔ کوئی شرعی اعتبار سے اس میں قباحت تو نہیں، شرعی عقیدے کے خلاف تو میرا مصرع نہیں جا رہا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں، اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں اکثر و بیشتر جتنے حضرات ہیں سب کے نام آپ جانتے ہیں، وہ سب پوچھتے ہیں، یہ بہت بہتر ہوتا ہے پوچھ لینا، عقیدہ بھی درست ہو جائے، صحیح پیغام بھی لوگوں کے سامنے جائے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، تو حدیث شریف کی بنیاد پہ میں عرض کرتا بے ہوں، شک علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لے کر کے آئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ میں ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں اپنی اپنی مبارک قبروں میں، اور وہ بے کیا شک کر رہے ہیں؟ یصلون، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ایسی بڑا مشہور و معروف شعر ہے، آپ لوگوں کا میں نے علمی ذوق دیکھا تو میں عرض کر دوں، ایک صاحب نے لکھنؤ میں کہا کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، بڑا مشہور مصرع ہے، نظامت کے دوران ابھی اکثر پڑھا کہا ہے، جاتا ابھی ہے، پڑھا ہے۔ ابھی پڑھا ماشاءاللہ اقبال میاں نے، تو جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایک صاحب نے جب دریافت کیا تو میں نے عرض کیا یہ ایک مصرع ہے، اور یہ کلام پورا جگر مراد آبادی کا ہے، جگر مراد آبادی علیہ الرحمہ، ان کا مستقل، یہ ان کی مستقل غزل ہے یہ باقاعدہ، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، اپنی حدود سے، اپنی حدود سے نہ بڑھے۔ اب دیٹس ناٹ مائی فیلڈ، یہ میرا میدان نہیں ہے، یہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی تنقید نگار نہیں، صحافی نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، رپورٹر نہیں ہوں، صحافی نہیں، جرنلسٹ نہیں ہوں، لیکن وہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بہرحال حوالہ انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ حوالہ پختہ ہوگا، آپ 2 لاکھ کے مجمع میں کہیں گے انشاءاللہ کوئی ٹوک نہیں پائے گا، روک نہیں پائے گا، حوالہ آپ کا قبول کر لیا، ہاں حوالہ درست ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ جگر مراد آبادی، نہ پھینک محتسب میرے محتسب، نہ پھینک محتسب میرے محتسب، نہ پھینک، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تیرا جواب ہے نہ میرا جواب ہے، اور میرے بجلی والے بھائی کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، سو رہے ہیں باقاعدہ، کوئی بات نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ تھامسن نے
23 साल पहले बिजली का ये माइक बनाया था, ये माइक बनाया थॉमसन ने बनाया, उसने मेहनत की, कम से कम इनको आराम तो मिलना चाहिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ठीक 1900 में ये इसकी इजाद हुई थी, इसकी इजाद, माइक की इजाद ठीक 1900 में। 2023 चल रहा है ना, 123 साल हो गए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तेरा जवाब है ना मेरा जवाब है। मैं अर्ज कर, न फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब न फेंक, जालिम शराब है अरे जालिम शराब है, अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बहरहाल तो एक साहब ने पढ़ दिया कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। कहेंगे अल्लामा इकबाल का है। बयान हुआ मेरा, हमने बहुत मोहब्बत के साथ, सब अंदाज जानते ही मेरा इस सिलसिले में, इस्लाह कभी तनकीद के साथ नहीं करते, कभी तबीयत में आई नहीं कि मंजर आम पे टोकें इस तरीके से। हर शख्स की इज्जत नफ्स है, हर शख्स का अपना एक मकाम है, हमें 100 मकाम मिलेंगे इनको समझाने के, इनको डांटने के, इनकी इस्लाह करने के, पर्दे के अंदर 100 मकाम मिलेंगे। लाजमी है मैं माइक पर ही इनको बाकायदा इनको टोकूं, इनको रोकूं मैं। हाँ, अगर शरीयत के खिलाफ कोई बात है तो उसको एलानिया कहा जाएगा कि हाँ ये बात ज़रा से, ये इसको सबकत लिसानी हो गई, इसको भी बहुत अदब से कहा जाता है। ये जुबान फिसल गई, दिमाग हाजिर नहीं रहा, ये बशरी तकाजा है, कोई बात नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसा हो जाता है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, बच्चों को तालीम की तरफ लेकर के आइए, इल्म की तरफ लेकर के आइए। मैंने अर्ज का सबसे बड़ा कुरान, उसको मैं अर्ज कर दूं फिर मुझे इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा कुरान मजीद हिंदुस्तान के अंदर सूबा राजस्थान है। राजस्थान में एक जिला है टोंक जिला है, टोंक जिले में अरबी फारसी इंस्टीट्यूट है, वहां पर हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान रखा हुआ है, 10.5 फीट लंबा। सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान 10.5 अल्लाह। फीट लंबा कुरान, 7.5 फीट चौड़ा कुरान, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा वो कुरान शरीफ है। सबसे मुख्तसर कुरान मध्य प्रदेश के शहर रीवा में, मध्य प्रदेश के शहर रीवा में, मैं मध्य प्रदेश गया, मैंने बताया कि आपके सूबे में हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर कुरान रखा हुआ है। मैं अर्ज कर दूं, कितना बड़ा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा। सुभान अल्लाह, सुभान 2.5 अल्लाह। सेंटीमीटर का मतलब एक पोर, आपका एक पोर उंगली का 1 इंच, 1 इंच लंबा, यानी 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़े हिस्से में पूरा कुरान लिख दिया माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादशाह हुमायूं के जमाने में एक कातिबे कुरान थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलम, उनकी किताबत इतनी बारीक थी, उनकी लिखावट इतनी बारीक, इतनी पतली, इतनी महीन, उनकी लिपि, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज इतना बारीक था कि चावल के दाने पर, तवज्जो सुभान अल्लाह कहिएगा, सुभान चावल अल्लाह। के दाने पर, आप चावल के दाने पर अपना नाम खाली लिख के दिखा दीजिए। मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने चावल के दाने पर, खाली इजहार हैरत न कीजिए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं, इससे पता चलता है माशाअल्लाह दिमाग हाजिर है आपका और बयान की तरफ तवज्जो है। मैं जलसे की कामयाबी, जलसे की अक्सरियत और अक़लियत के ऊपर मबनी नहीं होती। जितने अफराद आते हैं, कितने बंदे अल्लाह के दिमाग की हाजिरी ज़ौक़ व शौक़ के साथ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर जलसा बयान सुन रहे हैं। कामयाबी इस पर बाकायदा मौजूद बेशक। होती है माशाअल्लाह। आप तमामी हजरात नबी के सच्चे गुलाम की हैसियत से बाकायदा गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 47 हुरूफ हैं कुल अल्लाह शरीफ में, कल गिनिएगा। कुल अल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ बताए? 47 हुरूफ हैं। 47 हुरूफ, चावल के दाने पर आप एक हर्फ लिख के दिखाइए, पहले पकड़ के दिखाइए, कैसे पकड़ेंगे चावल का दाना जिससे एक हर्फ लिखे, एक हर्फ लिखें। उन्होंने 47 हुरूफ की सूरह इखलास शरीफ लिख दी बाकायदा। मैंने अर्ज किया सबसे भारी कुरान के लिए आपको रूस जाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रूस जाइए। मैं अर्ज करूं उसके शहर काजान, जैसे हिंदुस्तान एक मुल्क है, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, बहराइच, फैजाबाद, मैं अर्ज कर दूं ये शहर हैं, ऐसी रूस का एक शहर है काजान में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। उस मस्जिद का क्या नाम है? कुल शरीफ में दुनिया का सबसे भारी कुरान रखा हुआ है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह कहिए, फिर सुभान अल्लाह।
دنیا کا سب سے بھاری قرآن قل شریف کی مسجد میں رکھا ہوا ہے، اس کا وزن ہے 800 کلو گرام۔ اللہ 800۔ اکبر۔ تو نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال۔ مجھے اجازت دے دیجیے گا، نبی بے مثال چونکہ قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوا۔ میں ابھی منتظمین سے عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاروں طرف دیکھیے زیادہ مکانات نہیں دکھ رہے ہیں، کوئی بستی بھی نہیں ہے، یہاں مدرسہ قائم کیا ہے جناب حافظ اقبال احمد صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں اور بھی باقاعدہ تقویت پیدا فرمائے، آمین حوصلہ بلند فرما دے، اور آمین اہل خیر لوگوں کو مسجد مدرسے سے جوڑ دے۔ اس آمین مقام پر مدرسے کا ہونا بے شک اللہ ہی کا فضل بے خاص ہے۔ شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، آپ بے جو شک خیال رکھیے، ہم پورے مہینے اپنے بچوں کے ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا، ہوٹل سے بچوں نے کھانے کے لیے کہا تو ہوٹل فون کر دیا، بازار سے منگانا چاہا بازار میں، گھر میں پلاؤ بریانی اور قورمہ سالن پکانے کے لیے بچوں نے کہا، فوراً بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ میں سے لوگ یہ محسوس کر لیں کہ لاؤ میں اپنے پاس سے 10 بچوں کے ناشتے کا پیسہ دے دوں، ایک مہینے میں خالی 10 بچوں کے ناشتے کا پیسہ دے دوں، 15 بچوں کے باقاعدہ 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے دوں۔ ہمارے موبائل میں بیلنس پڑا ہی کرتا ہے، اس کے اندر نیٹ ہم ڈالا ہی کرتے ہیں، پیٹرول ہماری گاڑی کی ضرورت روزانہ ہے، باقاعدہ ہم بجلی کا بل دیتے ہیں، واٹر ٹیکس دیتے ہیں، تو لاؤ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اوپر بھی باقاعدہ کچھ پیسے ہم خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین میں عرض کر رہا، نبی بے مثال، نبی کی ذات قرآن بے مثال، قرآن کا بیان بے مثال، سبحان نبی بے اللہ مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے سبحان مثال، اللہ نبی کے سبحان اللہ معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، سبحان اللہ نبی کا اخلاق بے مثال، نبی کا اخلاق بے مثال، نبی کا کردار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا کلام بے مثال، نبی سبحان کا اللہ پیام بے مثال، نبی سبحان کا اللہ نظام سبحان بے اللہ مثال، نبی کا نظام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا احتشام بے مثال، نبی کا احتشام بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا سبحان جانا اللہ بے سبحان مثال، اللہ نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا سبحان زمانہ اللہ بے سبحان مثال، اللہ نبی کا مسکرانا بے مثال، نبی کا کھانا بے مثال، نبی کا سمجھانا بے مثال، سبحان نبی کا اللہ سبحان بتانا بے اللہ مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے سبحان مثال، اللہ نبی کی سبحان اللہ زبان بے مثال، نبی کا سبحان بیان اللہ بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، اور کہہ دیجئے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال، سبحان قرآن اللہ بے سبحان مثال۔ اللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سبحان اللہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مدرسہ جامعہ عربیہ فیض الاسلام کو روزانہ ترقیات سے ہم کنار فرمائے، اپنے نیک اور مخلص بندوں کو مدرسے سے جوڑ دے۔ اللہ تعالی مدرسے کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس کی تکمیل کے غیب سے اسباب پیدا آمین فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب آمین فرمائے، جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کے وسلم صدقہ و طفیل میں ان تمام بیماروں کو اسپتالوں سے صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے، جو آمین گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائے، آمین اور آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر جینا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔